ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسا عین ممکن ہے، عسا عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی، عسى اللہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالی ان یجعل پیدا فرما دیں بینکم تمہارے درمیان، وبین اور درمیان، الذین ان لوگوں کے، عادیتم تم دشمنی رکھتے ہو، منہم جن سے، مودہ محبت۔ عسا عین ممکن ہے، اللہ کہ اللہ تعالی، ان یجعل پیدا فرما دیں، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم اور جن سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان، مودہ محبت۔ عین ممکن ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا فرما دیں۔ واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی تلقین فرمائی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ حسنہ کیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے دشمن ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم نہیں کرتے، کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ کھلی دشمنی ہے، ان کے ساتھ کوئی موافقت نہیں ہے۔ مسلمانوں کو 2 دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس اسوہ حسنہ کو اپنانے کی تلقین کی گئی، لیکن ایک فطری چیز ہے، اور وہ فطری چیز یہ ہے کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ اور بیٹے کے رشتے کو کہاں لے کے جائیں گے؟ تو فطری چیز ہے۔ ماں مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، یا بیٹا مسلمان ہے، ماں کافر ہے، تو ماں اور بیٹے کا فطری رشتہ ہے، بہن بھائی کا فطری رشتہ ہے۔ بے شک مسلمانوں نے دل سے اللہ کے اس فیصلے کو قبول کر لیا کہ ہمارا باپ بھی اگر کافر اور مشرک ہے اور وہ مقابلے پہ لڑنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کے باپ ہونے کے رشتے کا لحاظ نہیں کریں گے۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود فطری چیز اپنی جگہ موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس فطری رشتے کو برقرار رکھا ہے۔ مثلا مشرکین کے بارے میں کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، اگر وہ تمہیں مجبور کریں کہ کفر کرو، شرک کرو، یہ بات نہیں ماننی، یہ بات نہیں ماننی، لیکن وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، اس کے علاوہ ان کے ساتھ جس طرح ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا، نیکی کا سلوک ہوتا ہے وہ کرو۔ تو کفر و شرک ہوتے ہوئے بھی ماں باپ کے ادب اور احترام میں کمی کی تلقین نہیں کی، اس کو ختم نہیں کیا، تو یہ چیز تو تھی، فطری چیز ہے۔ تو اب کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی کوئی صورت پیدا فرما دیں گے کہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ اب وہ کیسے؟ کچھ ہی عرصے کے بعد فتح مکہ ہوا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو مکہ فتح ہونے کے بعد اکثر کے اکثر جو مکہ کے لوگ تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہو گئے تو الحمدللہ سارے رشتے بحال ہو گئے۔ عسى اللہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل پیدا فرما دیں، بینکم تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم منہم اور جن سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان، مودہ محبت۔ واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت رکھنے والے ہیں، اس پر قادر ہیں، یہ کر سکتے ہیں۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم فرمانے والے۔ لا نہیں، اچھا وہ جو پچھلی آیات تھی نا وہ تھی اس پس منظر میں۔ پس منظر کیا ہے؟ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں جو تمہیں تباہ کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں، اور تم مسلمانوں کے راز ان تک پہنچا رہے ہو، راز فاش کر رہے ہو، تم ان کو جنگی جو معلومات ہیں وہ ان تک پہنچا رہے ہو۔ ہاں، یہ
یہ تو کسی صورت ممکن ہی نہیں، یہ تو جائز ہی نہیں کسی صورت. ایک کافر ہے، تمہارے دین کو تباہ کرنے پہ تلا ہے، تمہیں نکال چکا ہے، اور تم ان کو خط لکھ کے بھیج رہے ہو اور ان کی مدد کرنے کا سوچ رہے ہو. اگر یہاں تمہارا باپ بھی ہے تو تب بھی اس کی مدد نہیں کرنی، اس کی مدد نہیں کرنی ایسے موقع پر. یہ ایک الگ چیز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ ٹھیک ہے، جو ماں باپ کا رشتہ ہے اس کو بھی بحال رکھنا ہے. اب جو اگلی آیات آ رہی ہیں نا، یہ اس کی بحالی کی طرف اشارہ ہے. لا نہیں، ینہاکم تمہیں روکتے، اللہ لا ینہاکم اللہ تمہیں نہیں روکتے، عن الذین ان لوگوں سے، لم یقاتلو جنہوں نے جنگ نہیں کی، کم تم سے، فی الدین دین کے معاملے میں، جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی، ولم اور نہیں، یخرجو انہوں نے نکالا، کم تمہیں، من دیارکم تمہارے گھروں سے، نہ وہ تم سے لڑے اور نہ ہی تمہیں وہ مکہ سے نکالنے میں شامل تھے. تو اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں منع کرتے ایسے لوگوں کے بارے میں، ان تبروہم کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا معاملہ کرو، وتقسطوا الیہم اور تم تقسطوا الیہم تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو. ان اللہ بے شک اللہ تعالی یحب پسند فرماتے ہیں المقسطین انصاف کرنے والوں کو. اللہ تعالیٰ ایسے، تمہارا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہیں، تم اپنی جگہ ہو، نہ لڑتے ہیں نہ تمہیں نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ انسانیت کے ناطے جو بھی بھلائی نیکی ہے وہ تم کر سکتے ہو. وہ بیمار ہیں تم ان کی عیادت کر سکتے ہو، وہ ضرورت مند ہیں تم ان کی مدد کر سکتے ہو، وہ انہیں خوشی ملی ہے تم ان کو مبارکباد دے سکتے ہو، وہ تمہارے پاس آتے ہیں فیصلہ لے کر، انصاف کرو، ان کے ساتھ پورا انصاف کرو، اگر وہ حق پر ہیں فیصلہ ان کے حق میں دو. اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتے. ہاں انما بے شک، ینہاکم تمہیں منع کرتے ہیں، اللہ عن الذین ان لوگوں سے، قاتلوکم جنہوں نے تم سے جنگ کی، فی الدین دین کے معاملے میں، وَأَخْرَجُوكُمْ اور تمہیں نکالا، من دیارکم تمہارے گھروں سے، وَظَاهَرُوا اور انہوں نے اوروں کی مدد کی، عَلَى إِخْرَاجِكُمْ تمہیں نکالنے پر، اور تمہیں نکالنے پر اوروں کی مدد کی. ہاں جنہوں نے ان جرائم کا ارتکاب کیا، دین کے معاملے میں تم سے لڑے اور تمہیں نکالا اور تمہیں نکالنے کے معاملے میں اوروں کی مدد کی، اللہ تمہیں منع کرتے ہیں ان تولوہم ان کے ساتھ تمہارا محبت کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، ان سے کوئی دوستی نہیں ہے، ان سے کوئی یارانہ نہیں ہے. ومن اور جو یتولہم ان سے دوستی رکھے گا، فَأُولَئِكَ تو وہی ہم الظالمون ظالم ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ اور جو ان سے دوستی رکھے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وہی ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. اب جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کو پڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں. صلح حدیبیہ ہم نے پڑھ لی. صلح حدیبیہ کی ایک شق تھی جس پر مسلمان وقتی طور پر بڑے غصے میں آئے تھے، اور وہ شق یہ تھی کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کر مدینہ آ گیا تو مسلمان پابند ہوں گے کہ اس مسلمان کو واپس کریں کافروں کو. یہ اس صلح حدیبیہ کی ایک شرط تھی جو کفار نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے رکھی تھی اور آپ نے تسلیم کر لی. اور اس کا دوسرا پہلو یہ بھی تھا کہ اگر کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کر کافر ہو گیا اور مکہ چلا گیا تو کافر واپس نہیں کریں گے، لیکن مکہ کا کافر مسلمان ہو گیا اور مدینہ آ گیا تو مسلمان واپس کریں گے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلیم کر لیا. کچھ دنوں کے بعد، کچھ ٹائم کے بعد، کچھ خواتین وہ آئیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، عورتیں آئیں. جب خواتین آئیں تو پیچھے پیچھے کافر آ گئے. جناب ہمارا طے ہوا ہے کہ جو
کافر اسلام قبول کرے گا اور مدینہ آئے گا، آپ واپس کریں گے، تو یہ خواتین واپس کریں۔ حضور نے فرمایا بھئی ہمارا جو معاہدہ تھا نا مردوں کا ہوا تھا، عورتوں کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، عورتوں کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا جو بھی بات ہوئی تھی مردوں کے حوالے سے ہوئی تھی، دیکھ لو الفاظ دیکھ لو، رجال من المسلمین رجال من المشرکین، عورتوں کا ذکر ہی کوئی نہیں تھا، لہذا عورتیں واپس نہیں کریں گے۔ ہم مسلمان ہو کر آئیں، ہم نہیں واپس کریں گے۔ جو معاہدہ ہے ہم نے معاہدے کی ایک ایک شک کی پابندی کی ہے۔ اب وہ مایوس ہو کے واپس چلے گئے، چپ کر کے، بلکہ مایوس نہیں کرنا چاہیے، چپ کر کے واپس چلے گئے۔ اچھا، یہ صورتحال جب ہوئی نا تو پھر ایک بڑی تعداد میں خواتین مکہ سے مدینہ آنا شروع ہو گئی۔ اب ان میں طرح طرح کی خواتین آ رہی ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو واقعتاً مسلمان ہوئی ہیں اور اسلام قبول کرنے کے لیے مدینہ آ رہی ہیں، کچھ وہ بھی ہیں اپنے خامدوں سے لڑ جھگڑ کر، کچھ کسی اور غرض سے بھی آ رہی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں مسلمانوں کو پھر ان خواتین کے حوالے سے کچھ ہدایات ارشاد فرمائی، وہ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا، جب، جاءکم، آئیں تمہارے پاس، جب آئیں تمہارے پاس، المؤمنات، مومن عورتیں، مہاجرات، ہجرت کر کے، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں، فامتحنوہن، تو ان کی آزمائش کرو، ان کی جانچ پڑتال کرو، ان کی تحقیق کرو۔ اللہ اعلم، جانتے ہیں، بایمانہن، ان کے ایمانوں کو، وہ ایمان والی ہیں تو اللہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کو تو سب پتا ہے، اللہ تعالیٰ تو حساب لے لیں گے کون ایمان والا ہے کون نہیں، لیکن تم اپنے طور پر اس کی تحقیق و تفتیش کرو۔ فَإِن، بس اگر، عَلِمْتُمُوهُنَّ، تمہیں معلوم ہو جائے ان کے بارے میں، مؤمنات، کہ وہ ایمان والی ہیں، فَلَا، تو نہ، تَرْجِعُوهُنَّ، تو ان کو واپس نہ لٹانا، إِلَى الْكُفَّارِ، کافروں کی طرف۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہیں اور ایمان لے کر یہاں آئی ہیں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کافروں کی طرف واپس نہ لٹانا۔ لا، نہیں، ہن، یہ عورتیں، حل، حلال، لہم، ان کافروں کے لیے، یہ عورتیں اب ان کافروں کے لیے حلال نہیں رہیں، ولا، اور نہ ہی، ہم، وہ کافر، یحلون، حلال ہیں، لہن، ان عورتوں کے لیے، نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ ہی وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے، اگر کوئی شادی شدہ خاتون تھی اور وہ ایمان لے آئی اور خامند اس کا کافر ہی ہے، تو اب ان کا رشتہ ختم ہو گیا ہے، اب یہ میاں بیوی نہیں رہے، اب یہ عورت اس کافر کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ کافر اس عورت کے لیے حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ ایمان لے آئے، خامند بھی ایمان لے آئے، تو پھر صرف تجدید نکاح کر کے ان کا رشتہ بحال کر دیا جائے گا، لیکن ایسی صورت میں جب ان میں سے ایک کافر ہے ایک مسلمان ہے تو ان کا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ لہن حل لہم، نہ تو یہ عورتیں حلال ہیں ان مردوں کے لیے، ولا ہم یحلون لہن، اور نہ ہی وہ مرد حلال ہیں ان عورتوں کے لیے۔ وآتو، اور تم دو، ہم، ان کافروں کو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، اور ان کافروں کو دو جو انہوں نے خرچ کیا۔ مثلا وہ کافر پیچھے خامند آ گیا، جناب میں نے اس سے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے، میں نے تو اس پر خرچہ کیا ہے، حق مار دیا ہے، یہ کیا وہ کیا، اگر یہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے، میرا خرچہ واپس کرو، مجھے فرما دے دو۔ وآتوہم، اور تم دے دو ان کافروں کو، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا۔ ولا جناح، اور دیکھیں اسلام معاملات میں کس قدر صاف ہے، کس قدر صاف ہے۔ مسلمان تو مسلمان، جو کافر کا حق ہے وہ بھی اس کو دو۔ مسلمان تو مسلمان، وہ کافر ہے کہتا جی میرا حق ہے، یہ انکار کر رہی ہے نا، یہ رشتہ اس کی طرف سے ٹوٹا ہے نا، میری طرف سے تو نہیں ٹوٹا، اس کی طرف سے ٹوٹا ہے
تو پھر یہ واپس کرے مجھے جو کچھ میں نے دیا اس کو. اب کافر ٹھیک ہے یہاں پر کہ مجھے واپس کرے, ٹھیک ہے. وآتوہم, دو, اے ایمان والو تم دو, ما انفقو, جو انہوں نے خرچ کیا, واپس کرو, یہ اس کا حق ہے, واپس کرو. ولا جناح, اور نہیں ہے گناہ, علیکم, تم پر, ولا جناح علیکم, اور نہیں ہے کوئی گناہ, علیکم, تم پر, یعنی اے مسلمانوں تم پر بھی کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے, ان کے تنکحوہن, کہ تم ان عورتوں سے نکاح کر لو. اگر تم ان عورتوں سے نکاح کر لو تو کوئی حرج نہیں, کوئی گناہ نہیں. ان کا پچھلا رشتہ ختم ہو چکا ہے, اب یہ آگے کہیں رشتہ کرنا چاہتی ہیں, اگر تم میں سے مسلمانوں کو ان سے نکاح کر لے تو کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں. اذا, جب, آتیتموہن, تم دو ان کو, اجورہن, ان کے حق مہر. ہاں, حق مہر دو, حق مہر دے کر, جو ایک نکاح کا بنیادی جز ہے, حق مہر نکاح کا بنیادی جز ہے, حق مہر دو اور تم ان سے نکاح کر سکتے ہو. ولا تمسکو, اور نہ روکو, بعصم, عزت, عصمت, الکوافر, کافروں کی, اور کافروں کی عزت و عصمت کو نہ روکو. یعنی اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر نہیں آئی, وہ ویسے ہی اپنے خامن سے لڑ جھگڑ کے آ گئی ہے, بھائی تمہارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں, یہ کافر کی عزت ہے, واپس کرو اس کو نہیں اپنے پاس رکھنا. لڑائی جھگڑے ہیں تو اپنے خود نمٹائیں وہ. وَاسْأَلُوا, اور تم سوال کرو, تم مانگو, ما انفقتم, جو تم نے خرچ کیا, وَلْيَسْأَلُوا, اور وہ مانگیں, ما انفقوا, جو انہوں نے خرچ کیا. تم مانگو جو تم نے خرچ کیا, وہ مانگیں جو انہوں نے خرچ کیا. خدا نہ خواستہ تمہاری کوئی عورت اسلام چھوڑ دیتی ہے اور اسلام چھوڑ کر چلی جاتی ہے, خدا نہ خواستہ, ایسا ہوا نہیں ویسے, لیکن اگر ایسا ہو جائے اور کوئی عورت اسلام چھوڑ کر چلی جاتی ہے, تم کہتے ہو بی بی رشتہ تم نے توڑا ہے, تمہاری طرف سے رشتہ ٹوٹا ہے تمہاری وجہ سے, لہذا میرا حق مہر تھا, واپس کرو. تم مانگ سکتے ہو. یہ قرآن کریم جو حق مہر کو اتنی اہمیت دے رہا ہے نا, تو حق مہر ہوتا بھی تھا اتنا اچھی خاصی رقم ہوتی تھی. حق مہر اتنی رقم ہوتی تھی کہ ایک شخص اس حق مہر کی بنیاد پر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا تھا. اس وقت حق مہر اتنی رقم ہوتی تھی, اچھی خاصی رقم لوگ حق مہر میں دیتے تھے, اور آج کل کے حساب سے تو وہ لاکھوں میں جاتی ہے رقم. تو وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا, اور جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگیں. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہ ہیں اللہ کے احکام. ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ, یہ اللہ کے احکام ہیں. يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ, اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں. وَاللَّهُ, اور اللہ تعالی, علیم, جاننے والے ہیں, حکیم, حکمت والے, اور اللہ تعالی سب کچھ جاننے والے, حکمت والے ہیں. بس یہ آج